محمد علی اسٹارٹنگ میں آپ تو پہلے میچز ہارے, اس کے بعد بیک ٹو بیک جو سلسلہ خطوات کا شروع ہوا برقرار ہے. آج دیکھا کہ بڑی زبردست بیٹنگ آپ کی طرف سے بھی ہوئی اور ملتان کی طرف سے ہوئی, کیونکہ ایسے کچھ نیو اسٹریٹجی پلان اپنے بیٹرس کو دیا گیا تھا, کچھ بتائیں گے کہ آپ لوگوں سے بھی ڈسکس ہوا ہوگا اوور آل؟ دیکھیے اٹس آل اباؤٹ دا رائٹ کمبینیشن. اسٹارٹ میں ہم لوگ میچز ہار رہے تھے بیکاز نئی ٹیم تھی اور پہلی دفعہ حیدرآباد کنگز 11 PSL میں کھیل رہی ہے, تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ اچھا یونٹ بنانے میں اور رائٹ کمبینیشن کہ آپ کو کون سے فاسٹ بولرز چاہیے جو آپ کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر کے دے سکیں, اور کون سے بیٹسمین چاہیے. تو بس اس کے بعد جب ہم کراچی آئے ہیں اور پشاور والی گیم کے بعد ہمارا جو ایک مومنٹم تھا اور ایگزیکیوشن تھی, چاہے وہ ہمارے بیٹسمین ہو چاہے وہ ہمارے بولرز ہو, وہ کافی زیادہ اچھی تھی, جس کی وجہ سے ہم لوگ ہر میچ جو ہے وہ جیت رہے ہیں, اور میرے خیال میں اب ہم لوگ پلے آفس کے لیے بھی کوالیفائی کرنے کے ہمارے کافی زیادہ چانسز ہیں. اوکے, زبیر فرام ایکسپریس نیوز. جیسا آپ نے خود کہا کہ کنٹینیوسلی پہلے 4 میچ پہ اس کے بعد جو ہے ردم میں آئے, کیپٹن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا ظاہر ہے کہ آیا ہے وہ اپنا ایز اے بیٹر بھی اس نے پرفارم کیا, ایز اے کیپٹن بھی اس نے اپنا رول پلے کیا. پھر آج کی بات کریں تو آج بیٹنگ میں حسان نے خاص طور پہ جو رول ادا کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے میرے خیال میں آپ کو اتنے زیادہ ہماری ٹیم میں جتنے ایکسپلوزو بیٹسمینز ہیں, سائم, معاذ, عثمان, یہ سارے جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز کھیلتے ہیں, تو اس میں آپ کو ایک اینکر جو اننگس کو کر سکے وہ والا پلیئر بھی چاہیے. تو میرے خیال میں مانس لیبوشن وہ ہمیں وہ والا رول جو ہے وہ کر کے دے رہے ہیں کہ جس میں وہ زیادہ اٹیک نہیں کرتے, فیلڈ کو بہت اچھے طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں, جس میں جو ہے وہ ایوریج زیادہ اوپر نہیں جا پاتی. جہاں پہ دوسرے پلیئرز جو ہیں وہ اگریسو کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ تھوڑا سا اننگس کو تھوڑا سا لمبا کر رہے ہیں, اسٹرائک روٹیٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے میرے خیال میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. دوسرے اینڈ سے پریشر بھی جو ہے وہ عثمان کے اوپر یا جو بھی ان کے ساتھ کھیل رہا ہو اس کے اوپر اتنا زیادہ نہیں آتا. اور جہاں تک حسان کی بات ہے, عثمان کی اننگس کے بعد میرے خیال میں ہم لوگ ڈیزرو کرتے تھے یہ میچ جیتنا. تو حسان کے وہ جو آخر کے 3 چھکے تھے وہ میرے خیال میں اتنے ہی زیادہ امپورٹنٹ تھے جتنا عثمان کا 100 تھا. السلام علیکم علی, دس از نورش خان. اچھا, تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ مڈل اوورس میں آپ نے کراس سیم کی طرف تھوڑا سا زیادہ انکلائن کیا. تھوڑا سا میں تھاٹ پروسیس کے درمیان جان چاہوں گی, کیونکہ تھوڑا سا میں دکھ رہا تھا ویریشن بھی لے کے آ رہے تھے اس میں, تو کیا کیپر کی طرف سے فیڈ بیک تھا کہ بال تھوڑی سافٹن ہو رہی ہے, یا پھر آپ ایسی لیٹرل موومنٹ ویریبل باؤنس اس میں انکارپوریٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ اب کیپر کی طرف سے تو ایسا فیڈ بیک کوئی بھی نہیں تھا آنیسٹلی اسپیکنگ. یہ مطلب میں نے باہر میسج بھجوایا تھا پہلے 2 اوورس کے بعد کہ اس پچ کے اوپر کون سا بال جو ہے وہ زیادہ اچھا رہے گا. تو باہر سے مجھے میسج آیا تھا جو کراس سیم ڈلیوریز ہیں وہ اس پچ کے اوپر زیادہ افیکٹو رہیں گی, اور سلو ون بھی جو ہے وہ اس پچ کے اوپر, بٹ سلو ون وہ والے جو رائٹ پیس کے ساتھ ہوں, اس میں زیادہ سلو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر بیٹسمین ویٹ کر کے جو ہے وہ آپ کو اس پہ ہٹ مار سکتا ہے. رائٹ پیس اس پچ کے اوپر تھی 110 kph سے 115 kph, جس میں آپ بیٹسمین کو ڈیسیو کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے بولا تھا, جس کی وجہ سے مجھے وہ باہر سے انفارمیشن پرووائڈ کی گئی, اور پھر باقی بولرز کو بھی جو ہے وہ میں نے کوشش کی کہ میں انہیں بتا سکوں. علی, آصف فرام PTV اسپورٹس. بولنگ کے بارے میں بات میں نہیں کروں گا کیونکہ 400 رنز اس میچ سے بنے ہیں, تو اس سے ہمیں اندازہ ہے بولنگ کا. بیٹنگ بہت شاندار ہوئی, لیکن ابھی آپ نے کمبینیشن کی بات کی ٹاپ آرڈر میں, تو ایک بہت بڑی وری جو ہمیں نظر آتی ہے وہ سائم ایوب ہیں, جنہوں نے 127 رن بنائے ہیں اب تک جو بھی اننگز وہ کھیل سکیں. کتنی تشویش ہے, اتنا سینئر پلیئر ہے, اتنا مطلب ایکسپینسو بھی ہیں وہ ان ٹرمز آف دا منی, تو کتنی تشویش ہے اور کیسے وہ باہر آ سکتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے آپ کے کیمپ میں, کیا باتیں کرتے ہیں؟ آئی تھنک میرے خیال میں سائم از آن دا رائٹ ٹریک. اٹس جسٹ اباؤٹ کہ اس کی ایک اننگز جو ہے وہ اچھی جانے کی بات ہے. عثمان کی بھی اگر آپ بات کریں تو اس میچ سے پہلے عثمان بھی اسٹرگل کر رہے تھے, اور میرے خیال میں انہوں نے بھی اتنے زیادہ رنز نہیں کیے, اور آج انہیں اپرچونیٹی ملی, انہوں نے اپرچونیٹی کو اچھے طریقے سے اویل کیا. تو میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ سائم بھی اتنے ہی زیادہ ولنگ ہیں اچھا پرفارم کرنے کے لیے جتنی ہم ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں
کہ شاید آگے آنے والے میچز میں جس طرح آج عثمان نے پرفارم کیا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سائم بھی انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گے. علی, فیضان فرام جیو. جب ابتدائی طور پہ ٹیم اسٹرگل کرتی ہے اور پے در پہ میچز ہارتے ہیں تو آف کورس مورال نیچرلی سی بات ہے, پلیئرس کا ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں جیسن نے اور مانس نے کس طرح ٹیم کو ری گروپ رکھا, اور میسج کیا مسلسل شکستوں کے باوجود بھی آتا رہا کہ آپ نے ایسا کم بیک کیا کہ اب ٹاپ گیئر پہ آ گئی یہ ٹیم؟ میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اٹس آل اباؤٹ کلیکٹیو پرفارمنسز. لاہور میں ہم لوگ کلیکٹیولی پرفارم نہیں تھے کر رہے, تو کرکٹ جو ہے 11 روز آپ ون مین شو کر کے نہیں جیت سکتے. اس میں آپ کو جو ہے وہ بار بار دوسرے پلیئرس کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن دینی ہوگی تو ٹیم جیتتی ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ ڈریسنگ روم کا انوائرمنٹ کس طرح تھا, انرجی جو تھی وہ ڈریسنگ روم میں ہارنے کے بعد بھی بہت پازیٹیو تھی, بہت زیادہ پازیٹیو انوائرمنٹ تھا. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کوچز جو تھے وہ پلیئرس کو بیک کر رہے تھے, ان کی اسٹرینتھ کو بیک کر رہے تھے اور انہیں انکریج کر رہے تھے کہ وہ آگے آنے والے میچز میں اچھا پرفارم کر سکیں. اور شاید سر اتنا مارجن جو ہے وہ آپ کسی بھی پلیئر کو ضرور دیں کہ فیلئر کے بعد جو ہے وہ آپ نے پلیئر کو بیک کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھا پرفارم کر سکے. ٹھیک, تو میرے خیال میں کوچز نے وہ اتنا زیادہ پلیئرس کو بیک کیا اور ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا علی, جو کرکٹ تبدیل ہوئی ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں آ گئی ہیں جو ہر ٹیم جو کہتی ہے, گیم پلان اور رائٹ ٹریک. گیم پلان تو صرف جیت کا ہوتا ہے اور رائٹ ٹریک ہوتا ہے کہ بیٹسمین بیٹنگ کرے. مطلب بیٹسمین ناکام ہوتا ہے لیکن ٹیم مینجمنٹ کہہ رہی ہوتی ہے رائٹ ٹریک پہ, اور گیم پلان ٹیم کا نتائج کچھ سے کچھ ہوتے ہیں گیم پلان. تو یہ ذرا سا بتا دیجیے, جو نئی 2 چیزیں انڈکٹ ہوئی ہیں, ہر ٹیم یہی کہتی ہے کہ ہمارا گیم پلان یہ تھا اور ہار رہے ہوتے ہیں, اور بیٹسمین جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ ہوتا ہے جبکہ وہ اسکور نہیں کر رہا ہوتا. سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی ٹیم گراؤنڈ میں میچ ہارنے کے لیے نہیں آتی ہے. 22 لوگ اگر گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے ہیں تو اس میں سے ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پلان کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرے اور اس میچ کو جیتے. ٹھیک, تو یہ بات ہوگی گیم پلان کی. گیم پلان ہر کسی کا یہ ہے کہ اس نے میچ جیتنا ہے. تو کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی ٹیم برا کھیل کے میچ جیت جاتی ہے اور کوئی ٹیم اچھا کھیل کے میچ جیت جاتی ہے. اگر آپ اس میچ کو دیکھیں گے تو ملتان کی ٹیم جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ بہت اچھا کھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, آج بھی انہوں نے بہت اچھا کیا, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا چینج ہے. اگر آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہو کہ 16 آخر کے 4 اوورز جو تھے اس میں ہم نے کم بیک کیا. 4 اوورز میں ہم نے صرف 30 رنز دیے اور ان کے 6 آؤٹ ہوئے. ٹھیک ہے, اور وہی لاسٹ کے 4 اوورز جو تھے وہ ہم نے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیے اور ہم لوگ میچ جیت گئے. تو گیم پلان ان کا بھی تھا, گیم پلان ہمارا بھی تھا, لیکن بات ساری یہ ہے کہ کرنچ مومنٹ میں امپورٹنٹ ڈیسیجنس جو ہیں وہ کون اچھے طریقے سے لے رہا ہے. تو آج ہم نے وہ اچھے طریقے سے ان ڈیسیجنس کو یوٹیلائز کیا اور ہم لوگ میچ جیت گئے. اور باقی جو آپ دوسرا کوشچن تھا آپ کا, 2 نئی چیزیں وہ کون سی ہیں وہ ریپیٹ کر دیں تاکہ میں گیم پلان. اوکے, دانش اے اسپورٹ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ٹیم بہت ظاہر ہے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا, ہار رہی تھی, جب پھر جیتنا شروع ہوئی تو میکسویل کی جو انکلوژن ہوئی ہے, میکسویل آئے, اس نے کتنا امپیکٹ ڈالا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا پریکٹس کے دوران وہ ماں صداقت کو بھی بتا رہے تھے, ان کو بتاتے ہوئے نظر آئے, تو ان کا کتنا امپیکٹ رہا, ان کی آنے سے جو اپیرنس ہے ان کی کتنا فائدہ ہوا ہے پورے ڈریسنگ روم کے ماحول کو بھی اور پوری ٹیم کو؟ کوئی بھی ایکسپیرینس پلیئر ہے, اور اگر آپ خالی میکسویل کی بات کریں تو اتنا زیادہ ایکسپیرینس, میرے خیال میں انہیں 15 سال تو ہو گئے ہیں آلموسٹ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے. پھر اس کے بعد ان کو فرینچائز کرکٹ کا بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو اس میں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں پلیئرس کے ساتھ. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انفیکٹ ابھی تھوڑا سا لینگویج بیریئر کا بھی بیچ میں گیپ ہے, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پلیئر کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں ڈیورنگ دا نیٹ سیشنز, اور کچھ امپورٹنٹ ڈیسیجنس جو میچ میں ہوتے ہیں ان میں بھی آ کے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. جتنے بھی ینگسٹرز ہیں خاص کر ہماری ٹیم میں, حنین ہے, عاقف ہے, اور اس سے پہلے بھی آصف بھی میچ کھیلے تھے. پھر جتنے بھی بالرز بالنگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں وہ آ کے فیڈ بیک ضرور دیتے ہیں کہ اس پچ کے اوپر آپ
کیا کر سکتے ہیں, کون سا بال جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے, کون سا بال آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اور اسی طرح وہ بیٹسمین کو بھی بتاتے ہیں. اچھا علی, اس سال آپ کو موقع ملا ہے اسٹیو اسمتھ جیسے گریٹ پلیئر کو بالنگ کروانے کا, تو کیسی فیلنگس ہے, تھوڑا یہ بتائیے گا. میرے لیے کچھ نیا نہیں تھا, کیونکہ میں اسٹیو اسمتھ کو دیکھ کے بالنگ نہیں تھا کروا رہا. میرے لیے ایک جسٹ ایک ویسی ہی سچویشن تھی جیسی پچھلے میچز میں تھی, کیونکہ میں بیٹسمین کو دیکھ کے کبھی بالنگ نہیں کروائی. اس سے پہلے میں نے بابر کو بھی بالنگ کروائی ہے, اور بھی ایک دو پلیئرز اوورسیز پلیئرز ہیں ان کو بالنگ کروائی ہے. تو میرے لیے کچھ بھی ایسا نیا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس مارجن آف ایرر جو ہے وہ اس طرح کے پلیئر کے اگینسٹ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا اور ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا اور اپنی لائن اور لینتھ میں کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, اور وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہر میچ میں. اور ہر میچ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو پرانا میچ ہے یا جو پاسٹ میں گزر چکا ہے میں اس میچ سے سیکھ سکوں اور زیادہ اچھی بالنگ کر سکوں جو میری ٹیم کے کام آ سکے.